الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ والدین کی اولین ذمہ داری، والدین کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کچھ اس طرح کی کریں کہ جس تربیت سے وہ جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ جہنم سے بچانے والی چیزوں میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے اور شرک سے بچانا ہے۔ یعنی بچوں کی تربیت کا یہ اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، تاکہ بچوں کو ابتدا سے ہی پتہ چل جائے کہ توحید اور توحید کے تقاضے کیا ہیں، شرک اور شرک کی برائی کیا ہے، تاکہ بچے اپنے آپ کو شرک سے بچانے والے بنیں اور توحید کو اپنانے والے بنیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطہ کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ، جب تمہارے بچے بولنے لگ جائیں، جب تمہارے بچے اپنے الفاظ کو ظاہر کرنے لگ جائیں، جب اپنی زبان سے توتلے انداز میں کچھ لفظ بولنا شروع کر دیں تو فعلموا لا الہ الا اللہ، ان کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو۔ یعنی سب سے پہلے جب بچوں کی آپ نے تربیت کا آغاز کرنا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ان کو لا الہ یہ سکھاؤ۔ ان کو گانے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو الٹے سیدھے الفاظ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گالیاں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو سب سے پہلے توحید سکھائیں، کیونکہ توحید ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کو اپنا کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جس کے اندر کوتاہی انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گی، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من مات یشرک باللہ دخل النار، جو اس حال میں مر جائے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، داخل النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ ومن مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، اور جو اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، داخل الجنہ، یہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تو آخرت کی کامیابی اور ناکامی، اس کا ٹوٹل دار و مدار اس انسان کی اس عقیدہ توحید کے درست ہونے اور نہ ہونے پر ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست ہے تو پھر یہ کامیاب ہے، آخرت کا بھی کامیاب ہے، دنیا کا بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید درست نہیں تو پھر یہ انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ لہٰذا بچوں کو توحید سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہماری عبادت کا، ہماری محبت کا اور ہماری اطاعت و فرما برداری کا اس اللہ کے سوا کوئی لائق ہے ہی نہیں۔ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کا جو غیر ہے اس کے سامنے جھکنا، اس کے نام پہ دینا، اس کے نام پہ لینا، اس کو مدد کے لیے پکارنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔
اس کا تصور بھی کر لینا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ریاکاری جو ہے، ریاکاری، دیکھیں ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب صرف یہ تصور دل میں آیا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، نماز کے اندر خوبصورتی پیدا کر لی، سجدے کو لمبا کر دیا کہ فلاں میری تعریف کرے گا۔ اب یہ دیکھیں صرف تصور آیا ہے، سجدہ غیر کے لیے آپ نے نہیں کیا، نماز غیر کے لیے آپ نہیں پڑھ رہے، لیکن صرف تصور آ جانے کی وجہ سے، ریاکاری کے آ جانے کی وجہ سے وہ نماز بھی برباد، وہ سجدے بھی برباد۔ تو لہٰذا بچوں کی سب سے پہلے تربیت یہ کرنی ہے کہ بیٹا جھکنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں دیتا ہے، اللہ ہی ہم سے لیتا ہے، اللہ ہی ہمیں خوشی دے، اللہ ہی ہمیں غم دے۔ جو بھی چیز آئی ہے بات بات پہ کہو بیٹا یہ ہمیں اللہ نے دی ہے۔ اگر کوئی چیز چلی گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، بیٹا اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ جب بچپن سے بچوں کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی جائے گی، پھر بڑے ہونے کے بعد یقیناً یہ بچے شرک نہیں کریں گے، یہ بچے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے بنیں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی جو تربیت ہے، جو آغاز ہے، وہ آغاز اللہ کی توحید سے ہونا چاہیے۔ توحید سمجھائیں، توحید سکھائیں۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا کوئی مقام نہیں آپ کو وہ مقام دے دیں، جس چیز کا کوئی مقام نہیں ہے آپ اس چیز کو وہ مقام دے دیں۔ مثلا جوتا آپ نے پاؤں میں پہننا ہے، اب جوتا آپ سر پہ رکھ لیں، کتاب آپ نے ہاتھ میں پکڑنی ہے، کتاب آپ اپنے پاؤں میں رکھ لیں، تو یہ ظلم ہے۔ شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ اس لیے ظلم عظیم ہے کہ ایک معمولی سی عقل رکھنے والا، ایک معمولی سی عقل رکھنے والا، وہ شخص کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے ماں سوا کو کبھی پکار نہیں سکتا، وہ اللہ کے ماں سوا کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ جو خود بے جان ہے، جس کو خود ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارا مشکل کشا کیسے بن جائے گا؟ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا کیسے بن جائے گا؟ وہ ہماری حاجت روائی کیسے کرے گا جو ہمارا محتاج ہے؟ تو کوئی عقل مند تو ایسا کر نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اس کو کہا کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی تربیت کر رہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے، یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ فرمایا کہ اے بیٹا اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بیٹا اللہ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ایک بچے کی تربیت ہو رہی ہے، سوال بھی اللہ سے کرنا ہے، مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں۔ وہ کوئی زندہ ہے، کوئی مردہ ہے، کوئی فوت ہو چکا ہے، کوئی جاندار ہے، کوئی بے جان ہے، کسی سے مدد نہیں، بلا واسطہ مدد صرف آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن پھر افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ آج معاشرہ اس چیز کا اقرار بھی کرتا ہے، اور نماز ختم ہوتے ہی
پھر مدد بھی دوسروں سے مانگی جاتی ہے، سوال بھی دوسروں سے کیے جاتے ہیں، تو بارکیف اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا نہیں، سوال بھی ہمیشہ اللہ سے، مدد بھی ہمیشہ اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ ہی ضروریات کو پورا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہی مدد کرے گا، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب کوئی مدد نہیں کر سکتا تو بیٹا سوال بھی اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ فرمایا کہ بیٹا اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لے، اگر یہ ساری کائنات مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك بشیء، یہ تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس فائدہ کے جو اللہ نے فائدہ تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتماعت، اگر یہ ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے فائدہ نہیں دے سکتی، وہ فائدہ جو اللہ نے لکھا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ، اور اگر یہ ساری کائنات مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، یہ ایک ذرہ برابر بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ مانا تیرا فائدہ بھی اللہ کرے گا، تیرا نقصان بھی اللہ کرے گا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اقلام اٹھا دی گئی ہیں، صحیفوں میں جو کچھ تقدیر میں جو کچھ اللہ نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے۔ وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، لہٰذا اپنے اللہ سے تعلق جوڑو، اپنے رب سے تعلق جوڑو۔ لہٰذا اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ توحید اس کے اندر پختہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا سب سے پہلا فرض ہے کہ بچوں کی یہ تربیت کریں کہ بیٹا توحید کے معاملے میں کبھی سستی نہیں، کبھی تساہل نہیں، کبھی نرمی نہیں برتنی۔ کیوں؟ یہ توحید اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی گھٹی میں رکھی ہے، توحید سے غفلت کرنے والے انسان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی کرسچن بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بچے دین توحید پر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ والدین ہیں جو ان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ نے توحید ان بچوں کے دماغ میں رکھی، اگر ان کی کوئی تربیت نہ کی جائے، ان کو کچھ نہ بتایا جائے، یہ بچے کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر کو سجدہ نہیں کر سکتے، یہ بچے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہ بچے کبھی بھی اللہ کے علاوہ غیر کی پجاری بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم سے وعدہ لیا، جب یہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سب کو پیدا کر دیا تو وعدہ لیا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے اللہ، تیرے سوا رب کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس بات پر گواہ ہیں کل قیامت کے دن تم یہ کہو اللہ ہمیں تو کسی نے توحید بتائی نہیں تھی، ہمیں تو توحید کسی نے سکھائی نہیں تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم کیا کرتے، ہم نے تو باپ دادا کے پیچھے چلنا تھا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، ان ظالم لوگوں نے، ان غلط لوگوں نے جو تیرے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو ان کی اولاد تھے، تو ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے ہم نے چلنا تھا۔ فرمایا کہ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ہر انسان کے اندر اس توحید کو رکھا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے، اس کی طبیعت میں رکھا ہے۔ انسان
یہ مواحد پیدا ہوتا ہے، یہ مشرک پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ توحید اس کی گھٹی کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا والدین پر سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کو صحیح کریں، اور تربیت کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے آشنا کریں، شرک اور اس کی گندگی، اس کی برائیوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ جب بھی بچہ کوئی غلط بات کرتا ہے، کوئی غلط جملہ بولتا ہے، کوئی شرکیہ جملہ بولتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو فوراً اپنے بچے کو روکیں، فوراً ٹوکے، اس کو کہیں کہ بیٹا مدد اللہ کرتا ہے، سوال اللہ سے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ بات مت ذہن میں لائیں کہ آج بچے ہیں، کوئی بات نہیں، جو کہتے ہیں کہنے دو، کل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر یہ کل کے چکر میں رہے تو یاد رکھنا یہ بچے کبھی سیدھا نہ ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ بچوں کی تربیت صحیح کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔